بہت کامن دوا ہے اور ہم سے کہتے ہیں کہ یہ وہ دوا ہے جو غریب آدمی کے لیے اسٹریپٹوکائنز یا اینٹی کوگولنٹ ہے اور اس سے جان بچانے کی میں بہت مدد ملتی ہے. ایسے تمام مریض جن کو انجائنا ہے یا ان کو ایسپرین لینی چاہیے, اور وہ تمام مریض جن کو ڈائبٹیز ہے اور ان کو میجر رسک فیکٹر موجود ہیں ان کو بھی ایسپرین لینی چاہیے. ایسپرین جو ہے وہ ہر لحاظ سے لوگوں کے فائدہ مند ہے. اس سے دل کی, دماغ کی اور باقی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. اس میں اس کی خوراک کافی کم ہے, 75 ملی گرام سے لے کے 300 ملی گرام تک استعمال کی جاتی ہے. ایکیوٹ فیز میں ہم 300 ملی گرام دیتے ہیں اور مینٹیننس فیز کے ہم 75 ملی گرام دے سکتے ہیں. تو ایسے تمام مریض جن کے خاندان میں دل کی بیماری ہے, جو ڈائبٹک ہیں, جن کا ویٹ زیادہ ہے, جو چلتے پھرتے نہیں ہیں یا جو اسموکنگ کرتے ہیں, ان تمام لوگوں کو میں مشورہ دوں گا کہ وہ ایسپرین کا استعمال ضرور کریں تاکہ دل کی بیماری سے بچ سکیں. کیونکہ پتہ ہونا چاہیے کہ دل کی بیماری میں پریونشن از بیٹر دین کیور. ایک دفعہ آپ بیماری ہو گئی تو اس کا علاج بہت مہنگا ہے اور آپ اس مہنگے علاج کے ہر آدمی متحمل نہیں ہو سکتا. تو دل کی بیماری سے بچنے کے لیے ایسپرین کا استعمال جاری رکھیے. شکریہ رشید صاحب. اور اس وقت میرے ساتھ اس کانفرنس میں جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان کارڈیاک سوسائٹی کے پروفیسر فیروز میمن, آج تک آج یہ چینج ہوں گے, آج یہ امیجیٹ پاس ہو جائیں گے. سر کچھ اس حوالے سے ایسپرین یوز ان کارڈیو واسکولر پیشنٹس. السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے فواد نے بتایا, میں پروفیسر فیروز میمن ہوں, پروفیسر کارڈیولوجی اور پریزیڈنٹ پاکستان کارڈیاک سوسائٹی. ایسپرین ایک غریب آدمی کی دوا ہے. بہت سارے لوگ اپنی پرسکرپشن دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ اتنی سستی دوا ہے, کس کام کی, تو مہنگی والی دوا لیں گے, اس کو ہم چھوڑ دیں گے. پھر اس کا اتنا ہوا بنی کہ ہر بندہ کہنا کہ ایسپرین کھانی چاہیے, ایسپرین دل کا بچاؤ ہو جاتا ہے. پھر ایک تحریک آئی, جی ایسپرین اچھی نہیں ہے, بند کر دینی چاہیے, نہیں دینی چاہیے, اس سے کوئی بچاؤ نہیں ہوتا, ہارٹ اٹیک کے بعد دینی چاہیے. تو بہرحال جتنی بھی چیزیں ہمیں ایک درمیانے روی اختیار کرنی چاہیے. ایسپرین کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ دل کی بیماری سے بچاؤ کرتی ہے, ہارٹ اٹیک سے بچاؤ کرتی ہے, مزید ہارٹ اٹیک کو روکتی ہے اور بہت اچھا کام کرتی ہے. بڑی سستی دوا ہے, بڑی پائیدار ہے اور سائیڈ ایفیکٹ اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ لوگ اس کو اوائڈ کریں, اس کو چھوڑ دیں. دوسری بات یہ کہ اس کے دوسرے فوائد بھی ہیں کہ یہ آنتوں کے کینسر میں مددگار ہوتی ہے. یہ TIA یا جو برین اسٹروک کہتے ہیں, فالج کہتے ہیں, اس کے لیے مددگار ہے. تو یہ تو اتنی پائیدار دوا ہے کہ اس کو انگریزی جب کہیں گے ایسپرین از دیئر ٹو اسٹے. یہ رہے گی, ہمیشہ رہے گی اور چلتی رہے گی اور ہمیں کام آتی رہے گی. بہت بہت شکریہ. شکریہ پروفیسر فیروز میمن. اور ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی ہمارے ڈسکشن کا جو اینڈ ہوگا وہ پروفیسر اسحاق صاحب سے, فائنلی سر کنکلوڈ کریں اس حوالے سے. بہت بہت شکریہ فواد. میرا نام پروفیسر محمد اسحاق ہے. میں پاکستان ایسپرین فاؤنڈیشن کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. ایسپرین کے بارے میں میرے دونوں دوستوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. ایسپرین ایک کامن لیکن انتہائی سیریس میڈیسن ہے. کیونکہ یہ قیمتاً نسبتاً سستی ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی اہم دوا نہیں ہے. حالانکہ یہ ایک ایسی دوا ہے جو اگر آپ وقت پہ لیں تو 30% ہارٹ اٹیک سے آپ بچ سکتے ہیں. جب کسی کو چیسٹ پین ہو رہا ہو اور ابھی وہ ہارٹ اٹیک ہونے والا ہو تو ایسا مریض اگر ایک گولی ایسپرین کی, سالبل ایسپرین فوراً نگل لے, جو کہ ہم آج کل یوز کرتے ہیں اپنے CCUs میں, ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس میں, تو کہا جاتا ہے کہ تقریباً 30% اموات جو ہے اس سے بچ سکتی ہیں. اس کے بعد لائف لانگ استعمال ایسپرین کا لو ڈوز میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں جن کو کہ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے, بائی پاس ہو چکا ہے, اینجیوپلاسٹی ہو چکی ہے, اتنے ایکسپینسو ان کے ٹریٹمنٹ ہوئے ہیں. تو اب ایسے لوگوں کو اگر 75 ملی گرام سے لے کے 100 ملی گرام ایسپرین روزانہ ملے تو وہ آئندہ اٹیک سے اور اس قسم کی ایونٹ سے بچ سکتے ہیں. تو جہاں تک سیکنڈری پریونشن, یعنی آپ کو ایک ایونٹ ہو گیا ہے یا اسٹروک ہو گیا ہے یا آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, اس کے بعد ایسپرین لینا تو بالکل ایک فرض والی بات ہے کہ آپ کو لینا ہی چاہیے. اور اس لیے ہم اس کو انڈیفینٹ یوز کرتے ہیں. اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں, لیکن جس مقدار میں ہم ایسپرین کو استعمال کرتے ہیں اور ہر روز ہم سینکڑوں پرسکرپشن نکالتے ہیں اور ہزاروں مریض ہمارے ایسپرین پہ ہیں, تو دیکھا جائے تو سائیڈ ایفیکٹس نیگلیجیبل ہیں, تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں, اور جو اس کے بینیفٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو ابھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا, اسٹروک نہیں ہوا, لیکن وہ کینڈیڈیٹ ہیں کیونکہ وہ ڈائبیٹک ہیں, کیونکہ وہ اسموکر ہیں, کیونکہ وہ ان کی فیملی ہسٹری بڑی اسٹرانگ ہے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے بارے میں, تو ایسے ہائی رسک پیشنٹس کو بھی ہم, اگر ان کا کوئی کنٹراانڈیکیشن نہ ہو, یعنی کوئی ہائپر سینسٹیوٹی نہ ہو, کوئی ان کو بلیڈنگ ڈس آرڈر نہ ہو, تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی 75 ملی گرام ایسپرین لیں. تو
تو امید یہ ہے کہ وہ ان ایونٹ سے، ان اٹیک سے، ان کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں۔ تو ایسپرین ایک نہایت مفید دوا ہے، اور جیسے میرے کلیگ پروفیسر فیروز میمن نے کہا کہ نہ صرف ہارٹ ڈیزیزز، اسٹروک، بلکہ ایسپرین کے کچھ اور بھی فائدے ہیں، جو کینسر آف اسفیگس ہے، گلے کا کینسر ہے، خوراکی نالی کا، اور بڑی آنت کا کینسر ہے، اس کو بھی بچاتی ہے۔ پریگنسی میں استعمال کر سکتے ہیں، پھیک لمزے کے لیے یوز ہوتی ہے، اور بھی کئی ایمرجنگ اس کے انڈیکیشنز ہیں۔ لیکن ہم چونکہ ہارٹ اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ سارے میرے کولیگ کارڈیالوجسٹ، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کارڈیوویسکولر ایریا میں یا کارڈیوویسکولر ڈیزیز میں ایسپرین ایک فنڈامنٹل دوا ہے۔ اگر ہماری پرسکرپشن میں ایسپرین نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کچھ بھول ہو گئی ہے۔ ایسپرین ہماری ہر ہارٹ ڈیزیز کے پیشنٹ کے لیے ایک بنیادی دوا ہے، ایک مفید دوا ہے، اور یہ لانگ ٹرم تک لی جا سکتی ہے۔ اس لیے ایسپرین کا استعمال جو ہے وہ نہ صرف مفید ہے بلکہ سیف ہے، اور اسی لیے ہماری ایسپرین فاؤنڈیشن جو ہے اویئرنیس کریٹ کرتی ہے پورے پاکستان میں۔ اور ہر سی سی یو میں ایک زمانے میں ہم نے یہ ڈبے رکھے ہوئے تھے سالبل ایسپرین کے، جیسے ہی پیشنٹ واک ان ہو تو سب سے پہلا کام کرے کہ ایسپرین، اگر اس کو ہارٹ اٹیک نہیں بھی ہوا تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسپرین جو لوگ لے رہے ہیں وہ بالکل مطمئن رہیں، اور جن کو ڈاکٹر صاحب لکھ کے دیتے ہیں وہ بھی بڑے اطمینان سے اور اس کو پابندی سے لیں۔ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں اور نقصانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ پروفیسر اسحاق۔ تو فائنلی کنکلوڈ میرا خیال ہے آپ تمام لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ ایسپرین دل کے ہر مریض کے لیے بالکل لازمی ہے۔ بس یہ ہے کہ پرائمری پریونشن میں بھی اگین جن لوگوں کو ملٹیپل رسک فیکٹر ہوں، اسپیشلی ہماری پاپولیشن میں جہاں دل کے مرض کے رسک بہت زیادہ ہیں، تو ان میں بھی دینی پڑتی ہے۔ کچھ اس کی معدے سے متعلق سائیڈ افیکٹ ہیں، اس لیے بہت لو رسک لوگ، جیسے ایک زمانہ تھا کہ ہر 40 سال کے بعد کا آدمی یہ لے، تو ویسا نہیں ہے۔ شکریہ بہت بہت آپ تمام لوگوں کا سننے کا، جزاک اللہ جی۔